سورہ بقرہ آیت نمبر 145۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر قسم کی نشانی لے کر آ جائیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی یہ آپ کی قبلہ کی اتباع نہیں کریں گے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ان کے قبلہ کو قبول کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایک فریق دوسرے فریق کے قبلہ کی اتباع کرنے والا ہے، قبلے کو قبول کرنے والا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، ان کی خواہشات کو قبول کیا باوجود کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اِنَّكَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یقیناً تب تو آپ البتہ بے انصاف لوگوں میں سے ہوں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ والے دن کل جمعہ ہے، کل جمعہ کو ویسے ہمارا درس حدیث ہوتا ہے، لیکن کل دوبارہ انشاءاللہ ہمارا یہ درس قرآن ہی ہوگا، درس حدیث نہیں ہوگا۔ مجھے ممکن ہے کہ جمعہ والے دن سے جانا پڑ جائے تو اگلے 2-3 دن درس نہ ہو، انشاءاللہ عزیز کل بتا دوں گا۔ تو اس لیے کل پہلی بات تو یہ کہ کل ہمارا دوبارہ درس قرآن ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اب اس درس کے متعلق فرماتے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ محترم سامعین اکرام، بات چل رہی تھی آپ حضرات کے سامنے تحویل قبلہ سے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد جناب اعلیٰ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی، تو اس میں مختلف قسم کے لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، جس کی ساری ڈیٹیل آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ آج کی ان زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہود اور نصارہ جو اپنی ضد کی بنا پر، ہٹ درمی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے تھے، تو مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ اگر آپ ان کے پاس
ہر طرح کی نشانی لے کر آ جائے نا ان اہل کتاب کے پاس، ان یہود و نصارہ کے پاس، ہر طرح کی نشانی لے کر بھی آ جائے، ما تبعوا قبلتک، تب بھی یہ آپ کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، تب بھی یہ آپ کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آپ حضرات کو یہ بات پہلے بھی بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی طرف گئے تو اس طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شاید یہود جو ہے، یہود و نصارہ، وہ یہ سمجھ کر کہ یہ بھی تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تھوڑی سی انٹریکشن پیدا ہو جائے، وہ یہ سمجھ کر کہ یار یہ بھی تو ہماری قبلے کی طرف پڑھ رہا ہے، تو ہم تو اور یہ ایک ہی ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کو قریب آنے کا موقع مل جائے، اور وہ اس موافقت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جائیں تو ان کو دین اسلام کا پیغام پہنچائے اور وہ شاید مان جائے اور مان کر ایمان لے کر آ جائیں۔ یہ ایک وجہ یہ بھی تھی، لیکن ان کی ضد اور عناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا اور وہ ایمان لے کر نہیں آئے، وہ اپنی ضد کے اوپر کیا ہے لگے رہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بہرحال ان کی خواہش تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو مرضی کر لیں، یہ آپ کی قبلہ کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سن 9 ہجری کے اندر نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، جس کا انشاءاللہ عزیز تفصیلی تذکرہ ہم سورہ آل عمران کے اندر جا کر پڑھیں گے، ٹھیک، اس کا تفصیلی تذکرہ آئے گا۔ تو وہ جو نجران سے جو عیسائیوں کا وفد آیا، تقریباً کوئی 60 افراد کے پر مشتمل یہ ایک پورا قافلہ تھا، ایک پورا گروپ تھا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کوئی بات چیت اور اس طریقے سے۔ تو اب ظاہر ہے اس وقت مدینہ منورہ کے جو مکانات تھے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اس طرح کی حالت نہیں تھی کہ بھئی 60 کے 60 افراد کو اپنے کسی گھر کے اندر رکھ لے اور ان کی مہمان نوازی کرے، یا اس طریقے سے اس طرح کے اسباب بھی نہیں تھے، وسائل بھی نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کر دیا، کہ آسانی کے لیے یوں کر دیا کہ بھئی ہر صحابی جو ہے 2 3 افراد کو لے جائے اپنے گھر میں، تاکہ مہمان کی مہمان نوازی رہنے کا معاملہ بھی حل ہو جائے، اور ان کے مہمان نوازی کے اندر کوئی فرق بھی نہ آئے، اور کسی پر ایکسٹرا بوجھ بھی نہ پڑے، کوئی ایسا بوجھ بھی نہ پڑے، تو اور مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ایک ترتیب بنائی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے سامنے کہا کہ بھئی دیکھو، آپ حضرات کے سامنے ہمارے اتنے بڑے مکانات نہیں ہیں، نہ کوئی اور اس طرح کی ہماری کوئی ہے، تو ہم نے یہ ترتیب، یہ پلان کیا ہے کہ 3 افراد جناب ایک لوگ کے پاس چلے جائیں گے، اور اس طرح رہائش کا معاملہ بھی اختیار ہو جائے گا، کھانے پینے کا جو وہ بھی ہو جائے گا، اور کسی پر کوئی ایسا بوجھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، جب یہ دیکھا تو ان کے جو بڑے پادری تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ جو ہمارے ساتھ افراد آئے ہوئے ہیں نا، یہ تو ہمارے بھیڑ بکریاں ہیں، یہ اگر ادھر تو چلے گئے تو ایسا نہ ہو کہیں ان سے متاثر ہو کر دین عیسائیت سے پھر کر دین اسلام کو قبول نہ کر لیں، کہیں اسلام قبول نہ کر لیں، تو یہ تو ہمیں بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم اکٹھے ہی رہیں گے۔ ان پادریوں نے کہا کہ ہم اکٹھے ہی رہیں گے، ہم جناب الگ الگ ہو کے رہنا پسند نہیں کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہمارے پاس تو پھر کوئی اور جگہ نہیں سوائے مسجد نبوی کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ادھر مسجد کے اندر اکٹھے رہ لیں گے، ہم یہ نہیں کہ۔ اب وہ مسجد کے اندر اکٹھے رہ کر، اب ظاہر ہے انہوں نے اپنی نماز پڑھنی تھی، اب نمازوں کے لیے انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے وقت میں نماز بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے، اور وہ جناب اپنے حساب سے کسی دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے۔ 2-3 دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی یہ بات ارشاد فرما دی کہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جو مرضی کر لیں، جس طرح بھی کر لیں، یہ لوگ کیا ہے، ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، یہ لوگ اس قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے بتائیں گے یہ تو آپ کے ساتھ، بلکہ ان کی آپس کی کیا ہے، نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے، اس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ آپ حضرات کے علم میں جیسا کہ پہلے ہی بتایا کہ ہندوستان کے اندر آریہ سماج کے نام سے ایک ہندوؤں کا ایک گروہ ہے، جن کا بڑا مشہور لیڈر دیانت سرسوتی ہے۔ یہ جو آریہ سماج ہے نا، اس کے متعلق بھی ذہن میں رکھیں
کہ یہ ہندوؤں نے تقریباً کچھ 33 کروڑ کے لگ بھگ انہوں نے اپنے معبود اور خدا اور بت بنا کر رکھے ہیں، بلکہ یہ 33 کروڑ شاید آپ کہہ رہے ہیں مبالغہ ہے، مبالغہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں، بلکہ اگر آپ ان کے نظریات کو دیکھیں نا تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمہ اوسطی ان کا ایک نظریہ ہے، ہمہ اوسطی، کہ ہر چیز میں وہی ہے، ہر چیز میں، تو وہ درخت ہو، کوئی بھی چیز ہو تو اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا چاہیے، وہ ان کا ایک نظریہ ہمہ اوسطی۔ اگر ہمہ اوسطی آپ اگر نظریے کو دیکھیں تو پھر ان کے خداؤں کی تعداد 33 کروڑ ہی پتہ نہیں کتنے تک پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال خیر، یہ جو آریہ سماج تھے، یہ جب مسلمانوں کے ساتھ ان کا بحث و مباحثہ ہوتا تو یہ اپنی بت پرستی کی وجہ سے مار کھا جاتے کہ یار ہمارے بت پرست ہیں اور ہمارے پر یہ اٹیک کیا ہے۔ تو ان ہندوؤں کے اس ایک گروپ نے یہ کہا کہ نہیں، یہ بت شد کچھ بھی نہیں، 33 کروڑ خدا کچھ بھی نہیں ہے، اصل خدا 3 ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مادہ، روح اور جسم، یا پتہ نہیں اس طرح کچھ چیز انہوں نے بتائی کہ یہ 3 ہے جو کیا کہتے ہیں قدیم ہے، باقی سب کیا ہے حادث ہے۔ تو گویا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے جس طرح آج کل نصارہ نے، کرسچن نے، عیسائیوں نے تثلیث والا ایک عقیدہ مقرر کیا، تو یہ ہندوؤں کے ان گروہ نے ایک تثلیث کا ایک عقیدہ مقرر کر کے ہندوؤں سے تھوڑا سا کیا ہو گیا، الگ ہو گیا۔ تو یہ آریہ سماج وہ ان کا ایک مشہور فرقہ ہے، اور ان کا ایک مشہور لیڈر دیانت سرسوتی، وہ مختلف قسم کے اعتراضات دین اسلام کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر اور ان چیزوں پر کرتا رہتا ہے، جس طرح کہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے، اور ان کے جوابات بہت سارے علماء نے دی ہیں۔ اس وقت میں مولانا قاسم نوتوی رحمہ اللہ نے تو خاص طور پر اس کو جواب دیا، اور ایک بڑا مشہور مناظرہ ہے شاہ جہاں کے نام سے، جس میں وہ آج بھی چھپا ملتا، وہ بھاگ گیا تھا، یہ مقابلے میں نہیں آیا تھا۔ خیر، اس نے ایک اعتراض کیا مسلمانوں پر کہ یہ مسلمان ہمیں جناب اللہ طعنہ دیتے ہیں کہ یہ بت پرستی کر رہے ہیں، بت پرستی کا ہمیں طعنہ دے رہے ہیں، اور خود جناب اللہ ایک پتھروں کا مکان اور اس طرح کا اس کی طرف رخ کر کے کیا ہے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو طعنہ دے رہے ہیں بت پرستی کا، اور خود جناب اللہ اس طرف استقبال قبلہ اور اس طرف کر کے رخ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق کیا ہو گیا، ہمیں کیوں طعنہ دے رہے ہیں؟ حضرت مولانا قاسم نوتوی رحمہ اللہ نے اس کے اعتراض کا جواب بھی دیا، اور بڑی ایک کتاب بھی لکھی، قبلہ نما کے نام سے، 2 حصوں میں کتاب لکھی۔ ایک حصے میں جناب اللہ اس کے اعتراضات کا جواب دیا، اور دوسرے حصے کے اندر قبلہ کے متعلق جو اس کا اعتراف اس کے جوابات بھی دیے۔ بہرحال اس کا خلاصہ حضرت مولانا قاسم نوتوی رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو بھائی، تمہاری بت پرستی اور ہمارا استقبال قبلہ اور تمہارا ہمارے اوپر یہ کہنا، یہ کوئی بات ہی نہیں بنتی، اس وجہ سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا جو وہ بت ہے نا، تمہارا مقصود ہے، یہ جو رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ بیت اللہ، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، ہم تو صرف اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور تم تو بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم ان کی عبادت کرتے ہو، ہم تو بیت اللہ شریف کی عبادت تو نہیں کرتے، ہمارا تو رخ ہے، کجا رخ اور کہاں جناب عبادت کرنا، یہ تو بات ہی نہیں بیٹھتی۔ نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہمیں تو ایک طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نہیں، اور تمہیں جناب اللہ جدھر تمہارا بت ہوگا تم اسی طرف جاؤ گے، بت ادھر ہوگا تمہارا رخ ادھر، ادھر ہوگا تم ادھر، ادھر ہوگا ادھر، ہمیں تو جناب اللہ ایک ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کی عبادت کی جاتی ہے تو عبادت کے لیے نیت کیا ہوتی ہے، شرط ہوتی ہے، اس کی نیت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم میں سے تو کسی مسلمان نے بھی آج تک بیت اللہ شریف کی نیت کر کے یہ نہیں کہا کہ میں بیت اللہ شریف کی نیت کریں۔ تم تو جناب اللہ اپنے بتوں کی نیت کر کے کیا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ پھر چوتھی بات انہوں نے یہ فرمائی، انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہمارا صرف رخ کرنا ہے، اور ہم جب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے کسی لفظ سے بھی بیت اللہ شریف کی کوئی عظمت نہیں ظاہر ہو رہی ہوتی، ہم تو اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کی عظمت کے گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں مثال کے طور پر ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، اب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، ہم اس میں کیا سبحانک اللہ، اے اللہ تمام کیا آپ ہر قسم کے نقائص سے آپ پاک ہیں، آپ کی ہر طرح کی تعریف ہے، وہ تبارک اسمک، آپ کا نام بڑا بابرکت ہے، وغیرہ ذالک۔ اس طرح سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو رحمان رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اس طرح چلتے چلتے ہم مثال کے طور پر قل ہو اللہ پڑھتے ہیں،
کہو وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، یہ سارے۔ اب اس میں آپ غور کریں کہ کوئی ایک لفظ ایسا ہو جس میں بیت اللہ کی کوئی عظمت یا بیت اللہ کا کوئی ایسا جناب اعلیٰ آ رہا ہو، اس میں سارے جو گنگنائے جا رہے ہیں وہ رب العالمین کے، اللہ تعالیٰ کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کسی لفظ سے بھی بیت اللہ شریف کی اس طرح نہیں کہ ہم اس کی تعریف یا تحمید یا توصیف یا اس کی عبادت یا اس کو پوج رہے ہیں، ہماری تو عبادت اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے، اور تم جناب اللہ جو بھی انتر منتر اناب شناب تمہارا ہوتا ہے وہ تو بت کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کی اس ضمن کے اندر، انہوں نے کہا کہ ایک اور بات یہ دیکھیں کہ ہمارا ہم جو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر، ہم تو وہ جو تجلیات ہیں ہم تو ان کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ شریف کو تو کوئی سجدہ نہیں کرا۔ انہوں نے کہا کہ بالفرض والمحال، اگر یہ بیت اللہ شریف اس دنیا کے اندر نہ رہے تب بھی ہم اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر حضرات مفسرین مورخین رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو اس تعمیر کے دوران انہوں نے بیت اللہ شریف کی جو دیواریں تھیں ان کو کھیر دیا تھا تاکہ نہیں تھا اس جگہ انہوں نے کوئی ٹینٹ نما، قنات نما یا پردے وغیرہ کیا کیے تھے، لٹکائے تھے۔ اب ظاہر بیت اللہ شریف کو تو وہ جو پتھر وتر وہ تو سب ختم ہو گئے، لیکن اس وقت بھی مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقصود وہ جو چار دیواری ہے یا وہ جو پتھروں کی عمارت ہے وہ نہیں ہے، وہ تو رب العالمین کی جو تجلیات کا عکس وہاں پر پڑ رہا ہے، ہم تو اس کو کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، وہ رب کی تجلیات کو کر رہے ہیں۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ جو جہاں بیت اللہ شریف ہے یہ زمین کا ناف ہے، یہ زمین کا سینٹرل پوائنٹ ہے، یہیں سے اللہ تعالیٰ نے، یہیں سے کہتے ہیں وہ پانی کا بلبلہ اٹھا اور اس سے وہ خشکی کا جناب اللہ وہ ہوا، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، پھیلایا۔ اور یاد رکھیے گا حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو کہا ہے قیاما للناس، لوگوں کے رہنے کے، یہ ایک قائم رہنے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ جس دن بیت اللہ شریف نہیں رہے گا اس دن قیامت آ جائے گی، اس دن یہ نہیں رہے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک شخص چھوٹے سے قد کا ہوگا، کالا رنگ اس کا ہوگا، موٹی موٹی اس کی ٹانگیں اور ٹیڑھی ٹانگیں اور موٹی سی ٹانگیں ہوں گی، وہ اپنی فوج کو لے کر آئے گا اور بیت اللہ شریف کو کھیرنا شروع کرے گا۔ فرمایا کہ جس وقت اس کی فوج آئے گی اور بیت اللہ شریف کو کھیرنا شروع کر، دیواروں کو ڈھانا شروع کرے گی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی سیدنا اسرافیل علیہ السلام سے کہہ دیں گے کہ اب آپ سور پھونک دیں۔ اب جب یہ بیت اللہ شریف نہیں رہے گا تو یہ دنیا بھی نہیں رہے گی، اس وقت جناب اللہ قیامت آ جائے۔ تو بہرحال تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اس کے ان اعتراضات کا یہ جواب دیتے ہوئے کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم بھی بت پرستی ہم اس طرف کرتے ہیں اور تم بھی جناب اللہ اس طرف رکھے، تو ہمارے اور تمہارے درمیان میں کیا فرق ہے، اس کے اوپر حضرت نے یہ ان کو کیا ہے تفصیلی جواب دیا۔ فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل کتاب کے سامنے جو کچھ بھی آپ ہر طرح کی نشانی لے، ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلہ کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ اور آگے بھی انشاءاللہ عزیز چلا وما انت بتابع قبلتہم، یہ انشاءاللہ عزیز ما بقیہ کل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔